الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو ہماری نبوات کے باب میں چل رہی ہے اور اللہ پر انبیاء کا بھیجنا واجب ہے یا نہیں۔ اس میں جو ماتریدیہ نے قول کیا تھا وجوب کا، تو اس پر ماتن نے صاحب عمدہ علامہ ابو البرکات نصفی کے اوپر اعتراض کیا کہ ان کا یہ واجب کہنا معتزلہ کے قول کے موافق ہے، اور انہوں نے بہت سارے مقامات پر ماتریدیہ کے مذہب کو معتزلہ کے مذہب کے ساتھ خلط کر دیا تھا۔ تو اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے ایک تفصیلی حاشیہ تحریر فرمایا جو بہت ہی نفیس ہے اور مفید ہے، اور اعلیٰ حضرت کی جو علمی ثقافت ہے آپ کو اس حاشیے کو پڑھ کر بخوبی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اعلیٰ حضرت اس کے اوپر فرماتے ہیں، اقول قد تکرر من المصنف العلامتی طبعا لمن سبقہ من المحققین كابن الحمامی وغیرہ الاخذ فی امثال المقامی علی الامام الحمام ابی البرکات عبداللہ النصفی ومن وافقہ من حملۃ المذہب الحنفی، وقد سکتنا علیہ فیما سبق من بعد تعلیقنا مشیا علی الظاہر المتبادر وحرزا للآثار علی الناظر القاصر۔ تو فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ماتن کی طرف سے جو دیگر محققین ہیں ان سے پہلے جو گزرے ہیں، جیسا کہ علامہ ابن حمام اور دیگر، ان کی اتباع کرتے ہوئے علامہ ابو البرکات نصفی کے اوپر اس طرح کے مقام پر مواخذہ کیا گیا کئی مرتبہ، اور جو مذہب حنفی کے علماء ہیں جنہوں نے علامہ ابو البرکات نصفی کی اتباع کی، موافقت کی، تو ان پر بھی بڑا مواخذہ کیا شدید۔ تو ہم نے جو پیچھے اپنی بعض تعلیقات گزری ہیں تو ان میں اس حوالے سے سکوت کیا کلام کرنے سے، ظاہر متبادر پر چلتے ہوئے، اور جو کم ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کی لغزش سے بچنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بات کچھ کی کچھ سمجھ جائیں۔ تو وقت کانا ما تقدم من اللفظ عنی اشتباہ مذہب الائمۃ الماتریدیۃ و جہلۃ المعتزلۃ علیہ و خلطہ احدہما بالآخر اقرب الی الالفۃ یا الفۃ مما ہنا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو پیچھے الفاظ گزر گئے ہیں، یعنی ان کا یہ کہنا کہ علامہ نصفی نے جو ائمہ ماتریدیہ کے مذہب ہے وہ مشتبہ ہو گیا، اور اسی طرح معتزلہ جو جاہل ہیں ان کا مذہب ان پر مشتبہ ہو گیا تھا، اور انہوں نے ایک کا کلام دوسرے کے کلام میں ملا دیا۔ تو یہ انسیت کے زیادہ قریب تھا بمقابلہ یہاں کے، یعنی جو نبی کو بھیجنا واجب انہوں نے کہا، اس سے جو ان کی مراد ہے وہ واجب ذاتی نہیں ہے کہ واجب بالغیر ہے۔ تو اس لیے اب یہاں پر ان پر یہ اعتراض کرنا کہ معتزلہ کا مذہب کے موافق انہوں نے بات کہی ہے، تو اس میں فرق کیا ہے، اعلیٰ حضرت اب یہاں پر اس کو واضح کریں گے۔ اور کل خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اصل میں جو واجب کہہ رہے ہیں وہ واجب لذاتی ہی نہیں کہہ رہے بلکہ واجب للغیر کہہ رہے ہیں، اور اس اعتبار سے اختلاف محض لفظی ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ دونوں کا اتفاق ہو جائے گا اور اختلاف صرف لفظی رہے گا، کیونکہ وہ واجب لذاتی ہی کا انکار کرتے ہیں جو اشاعرہ ہیں، اور ماتریدی جس واجب کو ثابت کر رہے ہیں وہ واجب بالغیر ہے، واجب ذاتی نہیں ہے۔ تو اس لیے دونوں کے کلام میں کوئی ٹکراؤ باقی نہیں رہتا۔ اعلیٰ حضرت کی جو پوری یہ تقریر ہے 5-6 صفحے تقریباً یہ بن رہے ہیں،
تو اس کو پڑھنے کے بعد خلاصہ یہی نکلے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّأْوِيلَ أَوْلَى وَأَسَدُّ وَبَابُهُ وَاسِعٌ لَمْ يَنْسَدَّ، کہ یہ بات معلوم ہے کہ تعویل کرنا یعنی دو کلاموں کو آپس میں تطبیق دینا کہ جس سے اختلاف ختم ہو جائے، یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ مناسب ہے، اور تعویل کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، وہ کھلا ہوا ہے۔ جو بعد والے متاخرین آتے ہیں تو ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو ماقبل علماء کی باتیں گزری ہیں بظاہر جو ٹکراتی ہوئی نظر آئیں تو ان میں وہ تعویل کر کے ان کو موافقت کے طور پر پیش کریں۔ والامام ابو البرکات لیس منفردا فی هذه الکلمات، اور امام ابو البرکات جو ہیں وہ یہ بات کہنے میں کوئی تنہا نہیں ہے، بل ترى معظم مشائخنا الکرام الماتریدیتی موافقین له فی امثال المحال، کہ بلکہ تم یہ دیکھو گے کہ جو ماتریدیہ کے بڑے بڑے مشائخ ہیں وہ محال کہنے کے معاملے میں ان کے ہی موافق ہیں، علامہ نسوی کے۔ وَإِذَا تَرَقَّيْتَ عَنِ الْقَالِ إِلَى الْحَالِ أَلْفَيْتَ الْوَفَاقَ لَهُمْ مِنْ أَعَاظِمِ أَئِمَّةِ التَّصَوُّفِ، اور اگر تم قال سے حال کی طرف ترقی کرو، یعنی تم ذرا علم تصوف میں بھی تمہارا کچھ درک ہو، تو تم یہ دیکھو گے کہ جو بڑے بڑے ائمہ صوفیہ ہیں وہ بھی انہی ماتریدیہ کے موافق آپ کو نظر آئیں گے، ان کا قول بھی ایسا ہی ہے۔ وحاشاہم ثم حاشاہم من الاعتزال ومن کل ضلال، تو اعتزال اور ہر گمراہی سے یہ لوگ تو بہت دور ہیں، ان کا مذہب بالکل حق ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو فالآن اريد بتوفیق اللہ ان ابین ما هو المحمل الاحرى لکلامہ، کہ اب ہم ارادہ کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ بیان کروں میں وہ محمل جو ان کے کلام کے زیادہ لائق ہے، کہ جو ماتریدیہ نے فرمایا ہے اس کلام کا مطلب کیا ہے وہ میں یہاں پر اب بیان کرتا ہوں۔ وَإِنْ كَانَ الْأَحَبُّ إِلَيَّ الْمُخْتَارُ لَدَيَّ فِي كَثِيرٍ مِّن فُرُوعِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ مُخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ الْعَلَّامَةُ خِلَافًا لِمَرَامِهِ كَمَا قَدْ نَبَّهْتُ عَلَيْهِ فِيمَا سَلَفَ مِنَ الدَّرْسِ أَيْضًا، اور اگرچہ میرا پسندیدہ اور مختار میرے نزدیک وہی قول ہے بہت سارے فروعی مسئلے کے اندر جس کو مصنف نے اور علامہ فضل رسول صاحب نے اختیار کیا ہے، برخلاف ان ماتریدیہ کے مرام کے، یعنی ان کا جو مقصد ہے اس کے برخلاف انہوں نے جو اختیار کیا اشاعرہ کے، تو میں بھی اس مسئلے میں اشاعرہ کے ہی اس قول کے موافق ہوں، اور جیسا کہ پچھلے درس میں بھی ہم نے اس کے اوپر تنبیہ کی تھی۔ فاقول وباللہ التوفیق، تو میں کہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، افترقت الناس فی مسئلۃ صدور افعالہ عز وجل عنہ علی مناہج شتیٰ، کہ اللہ کے افعال کے صدور کے معاملے میں لوگ بہت سے منہجوں پر متفرق ہوئے ہیں، یعنی ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اللہ کے فعل کے بارے میں گفتگو کی ہے، افعال کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ فذهبت الفلاسفة الطالفة إلى الإيجاب وسلب الاختیار، تو جو ہلاک ہونے والے فلاسفہ ہیں، طلف سے فاعل طالفہ، تو وہ گئے ہیں ایجاب کی طرف اور سلب اختیار کی طرف، یعنی اللہ کے جو افعال ہیں وہ اس سے ایجاباً صادر ہوتے ہیں اور اس کے ترک کا اسے کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہذا کما ترى کفر بجہار، اور تم یہ دیکھتے ہو کہ یہ تو کھلا کفر ہے۔ وہم وإن لم یسلبوا لفظ القدرتی لیکن فسروها
بمعنی ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. انہوں نے اگرچہ لفظ قدرت کا سلب نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کو قدرت نہیں ہے، لیکن انہوں نے قدرت کی تفسیر اس طور پر کی ہے کہ اگر چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے. اب چاہے تو کرے اور نہ کرے میں انہوں نے ممکن کی کوئی قید نہیں لگائی. تو ان کا یہ کہنا محال پہ بھی لازم آتا ہے، واجب پر بھی لازم آتا ہے، اور ممکن پہ بھی لازم آتا ہے. ہم جو اہل سنت کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں محال پر اللہ کو قدرت نہیں، واجب پر اللہ کو قدرت نہیں. اس سے کیا استحالے لازم آئیں گے وہ پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں. تو اسی لیے فرماتے ہیں وَالشَّرْطِيَّتَانِ صَادِقَتَانِ بِصِدْقِ الْمُلَازَمَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُقَدَّمُ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحِيلًا. تو یہ جو دونوں شرطیاں ہیں، یعنی ان شاء اور ان لم یشاء، یہ جو دونوں شرطیں لگائیں، تو یہ دونوں شرطیاں صادق آئیں گے ملازمت کے صدق پر، چاہے مقدم واجب ہو یا محال ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ انہوں نے کوئی قید نہیں لگائی، تو ان کے نزدیک اگر واجب کو چاہا تو واجب ہو گیا، محال کو چاہا تو محال ہو گیا. تو ان دونوں کے درمیان جو ہونا لزوم کہا کہ جو چاہا ہو گیا اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، تو اس کا صدق جو ہے وہ چاہے مقدم آپ واجب ہی مان لیں، چاہے آپ محال ہی مان لیں، دونوں صورتوں میں یہ قضیہ شرطیہ جو ہے وہ صادق آ رہا ہے ان کے مطابق، حالانکہ یہ خود ان کا عقیدہ باطل ہے. قالوا وهذا وجوب منه لا علیہ سبحانہ. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی ذات سے وجوب آیا ہے، اللہ کی ذات پر وجوب نہیں آیا. لأن کمالہ مقتضٍ لفعالہ مناف لخلافہ. کیونکہ وہی کہتے ہیں کہ اس کی کمال جو ہے وہ ان فعلوں کا مقتضی ہے، اور جب وہ ان فعلوں کا مقتضی ہے تو ان فعلوں کا جو خلاف ہے وہ اس کے منافی ہو جائے گا، کیونکہ تقاضے کے خلاف تو ہوگا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذِهِ كَلِمَةٌ حَقٌّ كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا باطل، کہ یہ کلمہ تو حق ہے لیکن اس سے جو انہوں نے مراد لی ہے وہ باطل ہے. کما سترا انشاءاللہ تعالی، ابھی تفصیل اس کی آگے آ رہی ہے. ثم جاءت المعتزلۃ والرافضۃ خذلهم اللہ ادعت الاسلام وتعددت فی الجہل عن اولئک الیام. پھر معتزلہ کا گروہ آیا اور روافض کا گروہ آیا، اللہ ان کو رسوا کرے. تو انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا لیکن جہالت میں وہ ان کمینوں سے بھی آگے بڑھ گئے. فحکمت عقولها الزائغۃ علی الفعال لما یرید وقالت بملء فیها بوجوب کیتا و زیتا علی الملک المجید. تو ان کی ٹیڑھی عقلوں نے اللہ جو کہ فعال لما یرید ہے اس کے اوپر حکم لگایا، اور منہ بھر بھر کے انہوں نے ایسی ویسی چیزیں ملک مجید کے اوپر واجب کہہ دیں. وَأَئِمَّتُنَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ نصرهم اللہ تعالی قالوا جميعا ان اللہ تعالی لا یجب علیہ شیء وهو الحاکم لا حاکم علیہ. تو ہم اہل سنت تمام نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی شے بھی واجب نہیں ہے، اور وہ ایسا حاکم ہے کہ اس کے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے. وقدرتہ بمعنی صحت الفعل والترک ای نسبتہما جمیعا الیہا علی حد سواء لا ترجیح لأحدہما علی الآخر بالنظر الیہا. تو فرماتے ہیں کہ
اس کی جو قدرت ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی فعل کا ہونا یا نہ ہونا دونوں کی نسبت اس صفت قدرت کی طرف برابری کے ساتھ ہے۔ ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح حاصل نہیں ہے قدرت کی طرف نظر کرتے ہوئے، کیونکہ قدرت دونوں سے برابری کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا۔ وَإِنَّمَا التَّرْجِیحُ شَأْنُ صِفَةٍ أُخْرَى وَهِيَ الْإِرَادَةُ، اور عدم پر جو وجود کو ترجیح ملی تو یہ جو ترجیح ہے یہ دوسری صفت کی شان ہے جس کو ہم ارادہ کہتے ہیں۔ ھذا ما اجمعوا علیہ عن آخرہم، تو ابتدا سے انتہا تک جتنے بھی اہل سنت ہیں سب کا اس پر اتفاق ہے۔ ثم اختلفوا فی اقلیت الحسن والقبح علی مسالک القیت علیک فیما سلف، پھر اب ان اہل سنت میں اس چیز پہ اختلاف ہوا کہ حسن و قبح عقلی ہیں یا نہیں ہیں، تو اس میں ان کے مختلف مسالک ہوئے جو پیچھے ہم نے آپ کو بتا دیا۔ فالاشاعرۃ لما ابوها ایباء واحدا ومتاخروہم عودوا النفوس مجها ودفاعها فرسخ ذلك في اذهانهم حتى ذهلوا عن مقام الوفاق وتحيروا في تعليل امتناع الكذب ونحوه بأنه نقص مستحيل عليه كما قد تقدم مستوفا۔ لم يكن شيء من الافعال كاثابة المطيع وتعذيب الكافر وارسال الرسل والتکلیف بالمحال وغیر ذلك عندهم حسنا ولا قبیحا قبل الحکم۔ تو اشاعرہ نے جب اس حسن و قبح کا علی الاطلاق انکار کر دیا اور ایک جھٹکے میں انہوں نے کہا کہ حسن و قبح کوئی نہیں ہے، اور ان کے جو متاخرین تھے انہوں نے اپنے نفوس کو عادی بنایا کہ وہ اس حسن و قبح کو دور کریں اور اپنے موقف کا دفاع کریں، تو یہ بات ان کے ذہنوں میں راسخ ہو گئی، یہاں تک کہ جو مقام اتفاق ہے وہ بھی ان کے دماغ سے نکل گیا کہ حسن و قبح عقلی جس کی ہم اختلاف کرتے ہیں وہ استحقاق ثواب اور استحقاق عقاب کے اندر ہے، صفت فعل کی بات نہیں ہے۔ تو وہ امتناع کذب کے علت کے اندر متحیر ہوئے کہ یہ تو نقص ہے اور نقص اللہ پر محال ہے، جیسا کہ تفصیلی طور پر یہ بات پیچھے گزر چکی ہے۔ تو ان کے نزدیک پھر اللہ کا کوئی بھی فعل جیسا کہ مطیع کو ثواب دینا یا کافر کو عذاب دینا یا رسولوں کو بھیجنا یا محال یا چیز کا مکلف بنانا یا اس کے علاوہ کچھ بھی ہو، تو ان کے نزدیک نہ کوئی حسن ہے نہ کوئی قبیح ہے حکم سے پہلے۔ تو فل حسن لا یوجد الا بالحکم کما لا یعرف الا به، تو حسن و قبح کا حکم سے پہلے کوئی وجود ہی نہیں ہے، جیسا کہ اس کا علم بھی حکم سے ہی آتا ہے۔ فکانت نسبتها الى الارادۃ بل والحکمۃ ایضا کنسبتها الى القدرۃ۔ تو فرماتے ہیں تو ان افعال کی نسبت ارادے کی طرف اور بلکہ حکمت کی طرف ایسے ہی ہے جیسا کہ ان افعال کی نسبت قدرت کی طرف ہے۔ تو ان کے نزدیک ہر مقدور صحیح ہے کہ مراد ہو سکے اور وہ حکمت کے موافق ہے کہ جو بھی مقدور ہے
وہ مراد ہو سکتا ہے اور وہ حکمت کے موافق ہی ہوگا. تو جو بھی مراد ہوگی اللہ کی وہی حکمت ہے، الگ سے کوئی حکمت نہیں ہے. لأن الفعل عار فی نفسہ. اب اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ فعل کی نسبت ارادے کی طرف ایسی ہی ہے جیسا کہ افعال کی نسبت قدرت کی طرف ہے. تو اس کی دلیل یہ ہے ان کے نزدیک کہ فعل جو ہے وہ تو فی نفسی ہی خالی ہے حکمت کے موافق ہونے یا حکمت کے خلاف ہونے سے. حسن و قب جب ہے ہی نہیں اس کے اندر، تو فعل کا حکمت کے مطابق ہونا یا حکمت کے خلاف ہونا یہ قب اور حسن کے اعتبار سے ہی تھا. تو جب اس میں ہے ہی نہیں تو پھر وہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حکمت کے مطابق ہے یا حکمت کے خلاف ہے؟ تو وہ تو خالی ہے. حتی یستدعی تعلق الارادتی او یمنعہ. تو پھر وہ کیسے ارادے کے تعلق کا مستدعی ہوگا یا اس کا منع کرے گا؟ تو جب وہ حسن و قب سے خالی ہے تو وہ لا یستدعی، اصل میں نفی یہاں پر موجود ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تعلق ارادہ اور اس کے منع کا مدعی ہو، تقاضا کرے. تو جب وہ خالی ہے تو تقاضا کیسے کرے گا؟ فَيَصِحُ تَعَلُّقُهَا بِأَيِّ الْوَجْهَيْنِ كَانَ. تو لہٰذا ارادے کا تو اس کا تعلق ہونا یعنی ارادے کا بِأَيِّ الْوَجْهَيْنِ كَانَ، کسی بھی وجہ کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے. یہ اشاعرہ نے بات کہی. وَأَئِمَّتُنَا الْمَاتُرِیدِیَّۃُ سَلَکُوا مَسْلَکًا وسطًا. ہمارے جو ماتریدی ائمہ ہیں وہ درمیان کی راہ چلے. معتزلہ کی طرح حسن و قب عقلی کو انہوں نے ہر چیز میں نہیں مانا اور اس کو اصل تسلیم نہیں کیا، اور اشاعرہ کی طرح انہوں نے حسن و قب کی مطلقاً نفی بھی نہیں کی. وقالو، تو انہوں نے کہا لا حکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا کوئی حکم نہیں. وللافعال صفت حسن وقبح فی انفسہما، اور افعال میں بذات خود حسن و قب موجود ہیں. یستبد بادراکہ العقل اولا، عقل ان کے ادراک میں مستقل ہو یا نہ ہو. کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کچھ چیزوں کا ادراک عقل کر لیتی ہے لیکن کچھ چیزوں کا ادراک عقل نہیں کرتی. یہاں پر تاج الشریعہ نے جو ترجمہ کیا نا وہ اولن کا ترجمہ کیا، اولا کا نہیں کیا، کہ عقل ان کے ادراک میں پہلے ہی مستقل ہے. تو یہ لفظ اولن نہیں ہے، یہ اولا ہی ہے کہ چاہے عقل ان کے ادراک میں مستقل ہو یا نہ ہو. جیسا کہ خود جو معتزلہ ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہر حکم کا حسن و قب عقل کو ادراک نہیں ہو پاتا حکم سے پہلے. جیسا کہ شعبان کے آخری روزے کا حسن ہونا، رمضان کے آخری دن کا روزے کا حسن ہونا، اور شوال کے پہلے روزے کا قبیح ہونا. تو عقل اس کا ادراک نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ اولا ہی صحیح ہے. یہ پہلے ہی کہا انہوں نے، یعنی ہر چیز کا حسن و قب حکم شریعت کے آنے سے پہلے ہی عقل کو اس کا ادراک ہے. تو ایسا تو نہیں ہے، نہ ماتریدیہ نے یہ بات کہی. تو یہاں پر ترجمے میں یہ تسامح ہے. وَإِنَّ مِنْهَا ما ہوا علی وفق الحکمتی. تو جو افعال ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جو حکمت کے موافق ہیں، کا تعذیب الکافر و اصابت المطیع،
جیسا کہ کافر کو عذاب دینا اور مطیع کو ثواب دینا. ومنہا ما ہوا علی خلافہا کالعکسی، اور کچھ افعال وہ ہیں جو حکمت کے خلاف ہیں، جیسا کہ ان کا عکس ہونا، یعنی کافر کو ثواب دینا اور مطیع کو عذاب دینا. والشیء ربما یکون ممکنا فی حد ذاتہ محالا بالنظر الی غیرہ، اور شے کبھی اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن ہوتی ہے لیکن غیر کی طرف نظر کرتے ہوئے وہ محال ہوتی ہے. یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ ممکن لذاتی ہی ہو لیکن محال للغیر ہی ہو، یہ ممکن ہے. وصلوہ شیء لتعلق القدرۃ انما ينشأ عن امکانہ الذاتی ولا ینافیہ الامتناع الوقوعی. تو کسی بھی شے کا قدرت سے تعلق رکھنے کی صلاحیت ہونا یہ اس کے امکان ذاتی سے پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ شے جو ممکن ذاتی ہے وہ تحت القدرت ہے، اس کا قدرت سے تعلق ہے، اور اس کا امکان ذاتی جو ہے وہ امتناع وقوعی کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو ممکن ہے لیکن محال للغیر ہو سکتی ہے وہ، جو اس کے وقوع کو منع کرے. تو ہر ممکن جو ہے اس کا قدرت سے تعلق درست ہے. فَإِنَّ كُلَّ مَا هُوَ مُمْكِنٌ فِي حَدِّ ذَاتِهِ فَهُوَ مَقْدُورُ اللَّهِ تَعَالَى، کیونکہ ہر وہ چیز جو اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن ہے تو وہ سب کے سب اللہ کے مقدور ہیں، یعنی تحت القدرت ہیں. وعن هذا نقول، تو اسی اعتبار سے اب ہم یہ بات کہتے ہیں، جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ امکان ذاتی امتناع وقوعی کے منافی نہیں ہے، تو انا خلاف المعلوم والمخبر به داخل فی قدرت اللہ تعالی مستحیل وقوعہ للزوم الجہل والکذب المحالین بالذات. کہ ہم کہتے ہیں کہ معلوم یعنی جو اللہ کے علم میں ہے اس کے خلاف، اور اللہ نے جس کی خبر دی اس کا خلاف ہونا، یہ اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے. جیسے ابو جہل کا ایمان تو تحت القدرت تھا لیکن خلاف علم ہونے کی وجہ سے وہ محال ہے، محال للغیر. ٹھیک ہے. اسی طرح کافروں کا ہمیشہ جو جہنم میں رہنے کا معاملہ ہے تو فی نفسی ہی تو دونوں چیزیں ممکن تھیں، لیکن اللہ نے اس کی خبر دے دی ہے کہ کافر جہنم سے باہر نہیں نکالے جائیں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو فرماتے ہیں کہ معلوم اور مخبر بھی کا خلاف جو ہے وہ اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے. امکان وقوعی، امکان ذاتی ہے اس کے اندر، لیکن اس کا وقوع جو ہے وہ محال ہے، امکان وقوعی نہیں ہے. امکان ذاتی ہونا اور ہے اور امکان وقوعی ہونا اور ہے، اس کا واقع ہو سکنا. کیوں؟ تو یہ محال کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے جہل اور کذب لازم آ جائیں گے جو خود محال بالذات ہیں. تو اتنی بات سمجھ آ گئی کہ قدرت کا تعلق ہر ممکن سے ہوتا ہے، ہر ممکن تحت القدرت ہے جو ممکن ذاتی ہے، لیکن جو ارادے کا معاملہ ہے، صفت ارادہ، تو صلوحہ لتعلق الارادتی متوقف علی الامکان الوقوعی، کہ کسی بھی شے کا صفت ارادہ سے تعلق کی صلاحیت رکھنا یہ موقوف ہے اس کے امکان وقوعی کے اوپر،
کہ وہ ممکن ذاتی بھی ہو اور ممکن وقوعی بھی ہو، تب اس کے ساتھ اللہ کا ارادہ متعلق ہوگا۔ فَإِنَّ مَا لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ لَا يَصِحُ أَن يَكُونَ مُرَادَ اللَّهِ تَعَالَى، کیونکہ ہر وہ چیز جس کا وقوع ممکن نہیں ہے، اگرچہ امکان ذاتی ہے لیکن وہ محال للغیر ہے، اس کا وقوع ممنوع ہے، تو اس کا اللہ کی مراد ہونا درست نہیں ہے۔ وذالک، اور یہ اس وجہ سے کہ ان القدرۃ لیس من لوازم تعلقها وجود المقدور، یہ جو دونوں میں فرق آیا قدرت میں اور ارادے میں، کہ قدرت کا تعلق تو دونوں سے ہو جاتا ہے لیکن ارادے کا تعلق صرف امکان وقوعی کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ قدرت کے تعلقات کے لوازم میں سے یہ نہیں ہے کہ مقدور کا وجود بھی ہو، کیونکہ جب دونوں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، عدم بھی وجود بھی، تو دونوں تو ایک وقت میں ہوں گی نہیں کہ عدم بھی اور وجود بھی ہو، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مقدور کا وجود ہو۔ فَيَصِحَ أَن تَتَعَلَّقَ بِمُمْكِنٍ ذَاتِيٍّ لَا إِمْكَانَ لِوُقُوعِهِ، تو لہٰذا درست ہے کہ قدرت کا تعلق ایسے ممکن سے ہو جو ذاتی ہے لیکن اس کے وقوع کا امکان موجود نہیں ہے، یعنی ممکن ذاتی ہو محال للغیری ہو، قدرت کا اس سے تعلق ہے۔ بخلاف الارادتی، برخلاف ارادے کے، فإن الوجود لا يتخلف عن تعلقها، کیونکہ جب ارادے کا کسی چیز سے تعلق ہو جائے تو اب اس چیز کا وجود جو ہے وہ اس تعلق سے متخلف نہیں ہوتا، پیچھے نہیں رہتا۔ جیسے ہی اللہ ارادہ فرماتا ہے اس چیز کو وجود مل جاتا ہے، تو فلیس بعدہ شیء ینتظر اصلا، تو اب اس ارادے کے بعد کوئی اور چیز نہیں ہے، اس تعلق کے بعد کہ جب اللہ کے ارادے کا تعلق اس سے ہو گیا تو اب کوئی چیز باقی نہیں بچتی کہ جس کا اصلا انتظار کیا جائے۔ فَيَسْتَحِيلُ أَن تَتَعَلَّقَ بِمَا لَا يَقَعُ، تو لہٰذا یہ محال ہے کہ اللہ کا ارادہ ایسی شے کے ساتھ ہو کہ جو واقع نہیں ہو، تو امکان وقوعی کا ہونا ارادے کے لیے ضروری ہے اور قدرت کے لیے صرف امکان ذاتی کافی ہے۔ وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، جب یہ دونوں باتیں آپ نے سمجھ لیں کہ قدرت کے لیے کیا چیز چاہیے اور ارادے کے لیے کیا چیز چاہیے، تو فَالْمُمْكِنَاتُ بِأَسْرِهَا مَقْدُورَاتِ اللَّهِ تَعَالَى مَا وَافَقَ مِنْهَا الْحِكْمَةَ أَوْ وَمَا لَا، تو جب یہ بات آپ کو پتہ چل گئی تو جتنے بھی ممکنات ہیں چاہے وہ حکمت کے موافق ہوں یا نہ ہوں، وہ سب تحت المقدور ہیں، تحت القدرت ہیں، وہ سب اللہ کے مقدور ہیں۔ تو فلا جبر ولا ایجابہ، تو یہاں کوئی جبر نہیں کیونکہ قدرت حاصل ہے اللہ کو عدم پر، اور نہ ہی ایجاب ہے کیونکہ اس کو یہ اختیار ہے وہ ارادہ کرے یا نہ کرے۔ تو جیسا جبر کی بات کہی تھی فلاسفہ نے اور ایجاب کی بات کہی تھی معتزلہ نے، تو نہ کوئی جبر ہے نہ ہی ایجاب ہے۔ لیکن لا یصح تعلق الارادۃ منها الا بما یوافق الحکمۃ، لیکن جناب ان مقدورات میں سے ارادے کا تعلق صرف اسی مقدور کے ساتھ درست ہے کہ جو حکمت کے موافق ہو۔ مقدورات تو بہت سارے ہیں، حکمت کے مطابق بھی ہیں، حکمت کے مخالف بھی ہیں، لیکن ارادہ اللہ صرف اسی مقدور کا فرمائے گا یا مقدور کا فرمایا
کہ جو حکمت کے موافق ہے. کیوں؟ اگر ایسا نہ ہو، حکمت کے موافق اگر تسلیم نہ کیا جائے تو لزم السفہ المستحیل، تو اس سے کیا ہوگا؟ سفہ بے وقوفی لازم آئے گی، جو اللہ کے حق میں محال ہے، کیونکہ نقص ہے، یہ اللہ نقص سے پاک ہے. فما وافق من الحکمت یکون فی حیز الوجوب منہ تعالی، تو وہ مقدور کہ جو حکمت کے موافق ہے وہ وجوب کے درجے میں ہے ارادہ الہی کے اعتبار سے، کہ جب ارادہ الہی اس کے ساتھ ہوا تو اس کا ہونا واجب ہے، لصدورہ عن ارادتہ و اختیارہ، کیونکہ وہ اللہ سے اس کے ارادے اور اختیار سے صادر ہو رہا ہے. لا کما تقول الفلاسفۃ من الصدور بالایجاب، ایسا نہیں ہے جیسا فلاسفہ نے کہا کہ ایجاباً وہ باری تعالیٰ سے صادر ہے. وسلب صحت تعلق القدرت بخلافہا، اور قدرت کا اس کے خلاف سے تعلق کے صحیح ہونے کی انہوں نے نفی کر دی، کہ اس کے خلاف پر اللہ کو قدرت ہی حاصل نہیں ہے. ولا کما تقول المعتزلۃ والرافضۃ من الوجوب علیہ، اسی طرح وہ معاملہ بھی نہیں ہے جس طرح رافضہ اور معتزلہ نے کہا کہ اللہ پر یہ واجب ہو گیا. تعالی عما یقول الظالمون جمیعا علوا کبیرا، یہ سارے ظالم جو کہتے ہیں اللہ ان تمام سے بہت بلند و بالا ہے. وکذالک ما خالف منہا الحکمت یکون فی حیز الامتناع ای بالغیر، تو ان مقدورات میں سے جو حکمت کے موافق ہوئے وہ تو حیز وجوب میں آ گئے، اور ان میں سے جو حکمت کے مخالف ہیں، حکمت کے منافی ہیں، تو وہ امتناع کے درجے میں چلے گئے. تو یہاں امتناع ذاتی نہیں ہے، کیونکہ امکان ذاتی تو موجود تھا ان کا، یہ تو حکمت کے مطابق ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے بات آ رہی ہے. اور یہ حکمت کے مطابق ہونا نہ ہونا یہ غیر کی بات ہے، فی نفسی ہی اس فعل کی بات نہیں ہے یہ. تو اس لیے یہاں پر جو امتناع آیا وہ امتناع بالغیر ہے. لما مرہ من استحالتی کونہ مرادن ما تحقق کونہ مقدورا، کیونکہ پیچھے بات گزر چکی ہے کہ خلاف حکمت ہونا یہ اللہ کی مراد ہونا محال ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ اللہ کا مقدور ہے، امکان ذاتی کے اعتبار سے وہ مقدور ہے، اور امکان وقوعی کے اعتبار سے وہ محال ہے. خلاف حکمت ہونا، وہ فعل جو خلاف حکمت ہے وہ امتناع وقوعی آیا، اس کا اس اعتبار سے محال ہوا کہ حکمت کے خلاف نہیں ہوگا. فظہر الامر وزال الاشکال، تو جناب معاملہ ظاہر ہو گیا کہ ماتریدیہ کی جو مراد ہے وہ واجب سے وہ ہے کہ جو ممکن لذاتی ہی ہے اور واجب لغیری ہی ہے. تو واجب لذاتی ہی مراد نہیں لے رہے وہ، بلکہ وہ مراد واجب للغیر لے رہے. ووضح الفرق بین قولہم وقول اہل الاعتزال، اور ان کے قول اور معتزلہ کے قول کے مابین فرق بھی واضح ہو گیا، کیونکہ واجب سے ان کی جو مراد ہے وہ واجب لذاتی ہی ہے، کیونکہ وہ قدرت کے تعلق کے صحیح ہونے کو اس کے برخلاف سے سلب کر دیتے ہیں. ہم قدرت مانتے ہیں کہ اس کے خلاف پر اللہ کو قدرت حاصل ہے، اور جو معتزلہ ہیں وہ اس کی نفی کر دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے ماتریدیہ کا مذہب اور
معتزلہ کے مذہب میں بین فرق آ کے ہو گیا، وہ ایجاب ذاتی مانتے ہیں اور ماتریدیہ جو ہے وہ ایجاب غیری مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی دلیل کے طور پر کہ یہ جو بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی، اعلیٰ حضرت بحر العلوم علامہ عبد العلی فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے فواتح الرحموت، جو مسلم ثبوت کی شرح ہے، تو اس سے 2-3 اقتباسات پیش کریں گے کہ جس میں بتایا کہ یہاں واجب سے مراد واجب ذاتی نہیں ہے بلکہ واجب للغیر ہے. ٹھیک ہے، یہ تو دعویٰ ہو گیا پیچھے ساری بات. اب اس کی دلیل یہاں پر اعلیٰ حضرت ان عبارتوں سے پیش فرما رہے ہیں. تو قال العلامۃ المحقق المولا بحر العلوم فی الفواتح، تو علامہ بحر العلوم نے فواتح الرحموت میں فرمایا وَأَمَّا فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى فَتَحْقِيقُهُ أَنَّهُ تَعَلَّقَ عِلْمُهُ الْأَزَلِيُّ بِالْعَالَمِ عَلَى مَا كَانَ صَالِحًا لِلْوُجُودِ عَلَى النَّظْمِ الْأَتَمِّ. تو کہتے ہیں اللہ کے فعل کی جہاں تک بات ہے تو اس کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ کا جو علم ازلی ہے وہ عالم کے ساتھ متعلق ہوا، وہ متعلق ہوا، عالم متعلق ہوا اس نظم اتم کے طور پہ وجود کی صلاحیت کے اعتبار سے کہ یہ جو عالم ہے اس کو جو موجودہ نظام ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق اس کو صلاحیت حاصل ہے، اللہ نے اس کو صلاحیت دی اس عالم کو. فتعلق ارادتہ فی الازلی بان یوجد علی ھذا النمط. تو جب اللہ کا علم متعلق تھا تو اللہ کا ارادہ بھی ازل میں اسی طور پر اس کے وجود کے ساتھ یعنی عالم کے وجود کے ساتھ متعلق ہوا. علم کے مطابق ہی ارادہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. فیوجد العالم بہذا التعلق، تو اس ارادے کے تعلق کی وجہ سے عالم کا وجود ہوا. وَيَجِبُ عَلَى اقتضائِهِ مثلاً، اور اسی ارادے کے تعلق کا اقتضاء یہ بھی ہے، اس کا تقاضا پھر یہ بھی ہوا کہ مثلاً تعلق ارادتہ تعالی بأن يكون آدم فی الوقت الفلانی ونوح فی وقت بینہما 1000 سنة فوجدا ووجبا بهذا النمط. تو جب اللہ نے عالم کے وجود کا ارادہ فرمایا ازلی طور پر، جو نظام ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کا تقاضا پھر یہ بھی ہوا کہ اللہ کے ارادے کا تعلق ازل میں ہی اس بات سے بھی ہو گیا کہ فلاں وقت میں حضرت آدم کا وجود پایا جائے اور حضرت نوح کا وجود پایا جائے اور دونوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہو. تو یہ ارادہ بھی ازلی ہی ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں پائے گئے، حضرت آدم بھی پائے گئے، حضرت نوح بھی پائے گئے، اور ان کا وجود ہونا لازم ہو گیا اس اعتبار سے، کیونکہ علم ازلی میں تھا تو تعلق بھی ازلی ہوا. تو جب تعلق ہو گیا تو وجود نے ہونا ہے، تو تعلق کے اعتبار سے واجب ہوئے، فی نفسی ہی ممکن تھے لیکن تعلق کے اعتبار سے واجب ہو گئے. وہذا التعلق، اور فرماتے ہیں کہ یہی جو ارادے کا تعلق ہونا ہے والخلق بالاختیار، یہ اپنے اختیار سے پیدا کرنا ہے، اسی کو خلق بالاختیار کہتے ہیں. وَأَمَّا الْقُدْرَةُ بِمَعنَى أَن يَصِيحَ الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ، اور قدرت کا جو یہ معنی ہے کہ فعل ہو بھی سکے اور نہ بھی ہو سکے، دونوں چیزیں برابر ہوں. تو فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّ نِسْبَةَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ مُتَسَاوِيَةٌ إِلَى الْإِرَادَةِ وَاتَّفَقَ أَيُّهُمَا وُجِدَ فَهُوَ بَاطِلٌ. تو کہتے ہیں کہ اب اگر اس فعل اور عدم فعل سے مراد یہ لی جائے کہ یہ دونوں صفت ارادہ کے اعتبار سے برابر ہیں،
اور ان میں سے جو بھی پایا جائے اتفاقاً تو وہی ہو جائے گا، بس عدم پایا گیا تو عدم ہو گیا، وجود پایا گیا تو وجود ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ارادے کی طرف متساوی طور پر ان دونوں کی نسبت کرنا یہ باطل ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتِ النِّسْبَةُ وَاحِدَةً فَتَحَقُّقُ الْفِعْلِ دُونَ تَرْكِ ترجیح من غیر مرجح بل وجود من غیر موجد اذ لا موجد هناك یجیء الترجیح منه۔ کیونکہ جناب اگر ان دونوں کی نسبت ارادے کی طرف ایک ہی ہے تو پھر تو فعل کا تحقق ہوا عدم کو چھوڑ کر، کہ عدم سے وجود ملا اس کو، تو یہ تو ترجیح بلا مرجح ہو جائے گی، بلکہ یہاں تو کوئی موجد ہی نہیں پایا جائے گا، کیونکہ کوئی موجد ہی نہیں ہے کہ جس سے ترجیح حاصل ہوتی۔ تو جب دونوں برابر ہیں تو کس چیز نے وجود کو عدم پر ترجیح دی؟ جب دونوں برابر ہیں تو ارادہ نہ رہا، جب ارادہ نہ رہا تو پھر موجد کہاں ہوا؟ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے فعل اور عدم فعل کی نسبت ارادے کی طرف برابری کے ساتھ نہیں ہے۔ وَإِنْ أُرِيدَ مِنْهُ، اور اگر قدرت کا یہ جو معنی بیان کیا کہ فعل اور عدم دونوں برابر ہوں، اس سے مراد ان یصیح الفعل والترک بالنظر الى نفس القدرت، اگر نفس قدرت کی طرف دیکھتے ہوئے یہ بات کہی جائے، وَإِنْ وَجَبَ أَحَدُهُمَا نَظْرًا إِلَى الْحِكْمَةِ، اگرچہ ان میں سے کوئی ایک حکمت کی نظر کرتے ہوئے لازم ہو تو پھر یہ درست ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ فَإِنَّ الْحَكِيمَ لَا يُمْكِنُ أَن تَتَعَلَّقَ إِرَادَتُهُ عَلَى خِلَافِ مَا عَلِمَ مِنَ النَّظْمِ الْأَتَمِّ فَهَذَا صَحِيحٌ وَغَيْرُ مُنَافٍ لِوُجُوبِ الْفِعْلِ عِنْدَ تَعَلُّقِ الْإِرَادَةِ وَوُجُوبِ الْإِرَادَةِ لِأَجَلِ الْحِكْمَةِ وَوُجُوبِ الْحِكْمَةِ لِكَوْنِهَا صِفَةً كَمَالِيَّةً وَاجِبَةَ الثُّبُوتِ لِلْبَارِ بِاقْتِضَاءِ ذَاتِهِ تَعَالَى۔ تو فرماتے ہیں کہ حکمت کی طرف نظر کرتے ہوئے وہ واجب ہو، کیونکہ حکیم کا جو اس کا علم ہے اس نظم اتم کا، اس کے خلاف سے ارادہ کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ارادہ علم کے مطابق ہی ہوگا، تو علم کے خلاف کا ارادہ تو نہیں ہوگا، وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں پھر یہ کہنا درست ہے، اور لیکن یہ تعلق ارادہ کے وقت فعل کے وجوب کے منافی نہیں ہے۔ قدرت کے اعتبار سے تو دونوں برابر تھے، لیکن جب ارادہ ان میں سے کسی ایک سے متعلق ہو گیا تو اس کا ہونا واجب ہو گیا، تو اس اعتبار سے وجوب آ گیا۔ اور وجوب ارادہ حکمت کی وجہ سے آیا کہ اللہ نے ان دونوں میں سے ایک کو ترجیح کیوں دی؟ حکمت کی وجہ سے۔ اور حکمت کا وجوب کہاں سے ہوا؟ کیونکہ وہ صفات کمالیہ میں سے ہے، کیونکہ اس کا جو ضد ہے وہ صفا ہے، بے وقوفی، اور وہ نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ نقائص سے پاک ہے، تو اس لیے یہ حکمت ہونا صفات کمالیہ میں سے ہے، تو اسی لیے اللہ کی ذات کے لیے یہ لازم ہے۔ اور اس کا لزوم جو ہے، وجوب جو ہے، وہ باقتضاء ذاتہ تعالی، جو ذات کا کمال ہے وہی اس کا مقتضی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پر وہ کس واجب کی بات کر رہے ہیں؟ واجب للغیر کی بات کر رہے ہیں، کہ جو ارادے کے تعلق کی وجہ سے واجب ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ واجب اور ہے جو معتزلہ کہہ رہے ہیں، اور جو ماتریدیہ کہہ رہے ہیں یہ واجب اور ہے۔ وقال ایضاً، اور یہ بھی فرمایا، الارادۃ شانها ترجیح احد الجانبین اللذین صح تعلق القدرۃ بہما نظرا الی ذاتہما،
کہتے ہیں ارادے کی شان یہ ہے کہ دو جانبوں میں سے ایک جانب کو ترجیح دے دے، وہ دو جانبیں کہ جن سے قدرت کا تعلق ان کی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے درست ہے، یعنی امکان ذاتی کے اعتبار سے قدرت دونوں میں برابر ہے، عدم اور وجود، لیکن جو ارادہ ہے وہ ان میں سے ایک کو ترجیح دے گی۔ وَإِذْ قَدْ تَحَقَّقَتْ أَنَّ التَّرْجِيحَ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ بَاطِلٌ، کیونکہ جب دونوں قدرت کے اعتبار سے برابر ہیں تو صفت ارادہ کا ہونا ضروری ہے جو ترجیح دے، کیونکہ یہ بات تو گزر چکی ہے کہ ترجیح بلا مرجح باطل ہے۔ جب تک کوئی ترجیح دینے والا نہ ہو، جب دونوں چیزیں برابر ہیں تو پھر ایک کو رجحان کیسے ملا؟ وَأَلَّا تَرَجُّحَ إِلَّا لِلرَّاجِحِ بِهَذَا التَّرْجِیح، اور جو ترجح حاصل ہوگا وہ اس راجح کو ہوگا جس کو یہ ترجیح ملے گی، ارادہ جس کے ساتھ متعلق ہوگا۔ فَقَدْ دَرَيْتَ أَلَّا يُمْكِنَ أَن يُوجَدَ شَيْءٌ وَلَا يَثْبُتُ أَمْرٌ سَوَاءٌ سُمِّيَ مَوْجُودًا أَوْ وَاسِطَةً إِلَّا إِذَا وَجَبَ مِنَ الْعِلَّةِ الْمُوجِدَةِ أَوِ الْمُثْبِتَةِ۔ تو جب یہ بات تو نے جان لی کہ کسی بھی شے کا وجود یا کسی بھی معاملے کا ثبوت، چاہے آپ اس کو موجود کا نام دیں یا اس کو واسطے کا نام دیں، جیسے وہ حال کی بات ہوئی تھی، جو حال کے قائلین ہیں وہ اس کو موجود نہیں کہتے، تو کچھ بھی نام دے دیں آپ، تو ضروری ہے کہ اس کا وجود علت موجدہ سے ہو، وہ علت جو اس کو وجود بخشے یا اس کو ثبوت دے۔ تو اب یہ جو علت موجدہ سے اس کا وجوب آیا ہے، تو یہ جو ایجاب ہے، ان کان بعد تحقق الارادۃ والاختیاری فالفعل اختیاری، تو اب اگر یہ ارادے اور اختیار کے تحقق کے بعد آتا ہے تو یہ فعل اختیاری کہلاتا ہے، والا اضطراری، اور اگر ارادہ اور اختیار نہ ہو تو پھر وہ اضطراری کہلاتا ہے، جیسا کہ فلاسفہ نے بات کہی، وہ ارادے کی نفی کرتے ہیں۔ والموجد ان کان ذا ارادۃ ففاعل بالاختیار، اور اگر وہ فاعل جو موجد ارادے والا ہے تو وہ فاعل بالاختیار کہلاتا ہے، والا، اور اگر اسے ارادہ نہ ہو تو پھر وہ بالایجاب فاعل کہلاتا ہے، جیسا فلاسفہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ارادے کی اور قدرت کے درمیان فرق کو آپ نے واضح کیا کہ ہر ممکن کا تعلق قدرت سے ہوتا ہے، لیکن ارادہ جو ہے وہ ان میں سے ایک کو ترجیح دیتا ہے، اور جب ایک کو ترجیح دیتا ہے تو اب اس کا ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ واجب ہونا اس اعتبار سے ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں وفی المسلم وشرحہ لہو۔ اچھا، یہاں ہم میرا خیال بریک کر لیں کیونکہ 1 گھنٹے سے ہم اوپر چلے جائیں گے، تو یہ عبارت پھر میں یہیں سے اس کو شروع کرتا ہوں کہ جو بطور دلیل کے اعلیٰ حضرت نے اسی موقف پر پیش کی ہے، یہیں سے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ماتریدیہ کا جو موقف ہے وہ اعلیٰ حضرت نے اس کی محمل یہ بیان کیا کہ وہ واجب لذاتہ کے قائل نہیں ہیں بلکہ واجب لغیرہ کے قائل ہیں، اور اس کی دلیل کے طور پر آپ نے مسلم الثبوت کی جو شرح ہے فواتح الرحمود، اس سے 2 عبارتیں آپ نے پیش فرمائی تھیں، اور ایک تیسری عبارت جو ہے جو مسلم اور اس کی شرح دونوں سے مجموعی طور پر ہے، وہ آپ یہاں نقل فرماتے ہیں کہ وفی المسلمی وشرحہ لہو، کہ مسلم اور اس کی شرح کے اندر ہے کہ الاشعریۃ قالوا، کہ اشاعرہ نے اعتراض کرتے ہوئے یہ بات کہی، رابعاً، چوتھی بات جو ان کی دلیل ہے، لو کان کذالک ای کان کل من الحسن والقبح عقلیاً،
لم یکن الباری تعالی مختارن فی الحکم، کہ اگر معاملہ اسی طرح ہو، یعنی حسن و قب عقلی طور پر ہو، تو اللہ تبارک و تعالی مختار فی الحکم نہیں رہے گا، یعنی اس کا اختیار ختم ہو جائے گا اس سے، بلکہ ایجاب کا معاملہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأن الحکم علی خلاف مقتضى الحسن والقبح قبیح وقد وجب تنزیہہ تعالی عن القبائح، کیونکہ حسن و قبح کے مقتضا کے خلاف حکم دینا یہ تو قبیح ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ قبائح سے پاک ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کے خلاف کا حکم دینا تو اللہ کے اختیار میں ہی نہ ہوا، تو پھر تو وہ مختار کہاں رہا پھر؟ الجواب ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان موافقت الحکم للحکمت لا یوجب الاضطرار، کہ حکم کا حکمت کے موافق ہونا یہ اضطرار کو لازم نہیں کرتا۔ فإنه انما وجب هذا النحو من الحکم لأجل الحکمت باختیارہ، کیونکہ جناب اس طور پر جو حکم لازم آیا ہے تو کہ اپنے اختیار سے اللہ نے حکمت کے مطابق اس کو رکھا ہے۔ وقد عرفت ان الوجوب بالاختیار لا یوجب الاضطرار، اور تمہیں معلوم ہے کہ وجوب بالاختیار جو ہے کہ اپنے اختیار سے کوئی چیز لازم کر لینا، یہ اضطراری وجوب کے منافی ہے، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ وقالو، اور اشاعرہ نے پانچویں دلیل اعتراض کے طور پر یہ پیش کی تھی کہ لا جاز العقاب قبل البعثتی، کہ اگر حسن و قب عقلی ہوں تو پھر تو انبیاء کے آنے سے پہلے بھی عقاب جائز ہو جائے۔ لأن الحسن استحقاق الثواب علی الفعل والقبح استحقاق العقاب، کیونکہ جناب حسن و قب کا مطلب یہ ہے کہ کسی فعل پر ثواب کا استحقاق اور کسی فعل پر عذاب کا استحقاق، یہی حسن و قب ہے۔ تو اگر نبی نہ بھی آئیں تو حسن و قب تو موجود ہیں، تو اس حسن و قب کی وجہ سے جس نے برائی کا کام کیا تو لا جاز العقاب فلو عاقبہ علیہ کان عدلا، تو اگر اللہ تعالیٰ اس قبیح فعل کے ارتکاب پر اس کا عقاب کرے تو یہ عدل ہو جائے گا۔ فیجوز، تو لہذا یہ عقاب جائز ہو گیا انبیاء کے آنے سے پہلے ہی۔ وہو منتفن، حالانکہ اس کی تو نفی موجود ہے شریعت میں، بقولی تعالی وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، سورہ اسراء آیت نمبر 15، کہ ہم عذاب نہیں دیں گے یہاں تک کہ ہم رسول بھیجیں۔ فإن معناه، تو اس آیت کا مطلب یہ ہے لیس من شاننا ولا یجوز منا ذلک، کہ یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے اور یہ ہم سے جائز نہیں ہے۔ یہ معنی کیوں لے رہے ہیں؟ فإن امثال هذه العبارة يتبادر عنها هذا، کیونکہ اس طرح کی عبارت میں یہی معنی جو ہے وہ متبادر ہوتا ہے، فوری طور پر دماغ میں آتا ہے۔ تو اقول فی الجواب، تو اس اعتراض کے جواب میں کہتے ہیں کہ جناب کہ حسن و قب اگر عقلی مان لیا جائے تو یہ تو انبیاء کے آنے سے پہلے ہی عذاب بھی درست ہو جائے، حالانکہ آیت تو منع کر رہی ہے اس سے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان ارادہ بجواز العقاب الجواز الوقوعی فلا نسلم الملازمت، کہ اب آپ کی جواز سے مراد کیا ہے، امکان ذاتی ہے یا امکان وقوعی ہے؟ اگر آپ کی مراد اس سے امکان وقوعی ہے، جس کو انہوں نے جواز وقوعی کہا، تو ہم ان دونوں کے درمیان ملازمت کو تسلیم نہیں کرتے،
کہ حسن و قب کے پائے جانے سے عقاب وقوعی ہو سکے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ فَإِنَّ الْقَوْلَ بِالْقُبْحِ الْعَقْلِيِّ إِنَّمَا يَقْتَضِي الْجَوَازَ نَظْرًا إِلَى ذَاتِ الْفِعْلِ، کیونکہ جناب قبح عقلی کا جو قول ہے وہ تو جواز کا تقاضا کرتا ہے فعل کی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے، یعنی امکان ذاتی کی بات کرتا ہے وہ، کہ قبح عقلی اگر ہو تو عقاب کا امکان ذاتی موجود ہے، امکان وقوعی کا تو تقاضا وہ نہیں کر رہا۔ والجواز نظرا الى ذات الفعل لا ينافي عدم الجواز نظرا الى الحکمت، اور کسی چیز کا امکان ذاتی اس کے امتناع وقوعی کے منافی نہیں ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ کسی بھی چیز کا امکان ذاتی سے لازم یہ نہیں آتا کہ امکان وقوعی بھی ہو، وقوعی اس کا ممنوع ہو سکتا ہے کسی اور دلیل کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے ذات فعل کی طرف نظر کرتے ہوئے جو جواز ہے یعنی امکان ذاتی، یہ اس کے عدم جواز کے منافی نہیں ہے حکمت کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، تو محال للغیر ہوا، ممکن بھی ذات ہوا۔ وَإِنْ أَرَادَ جَوَازَ نَظْرًا إِلَى نَفْسِ الْفِعْلِ، اور اگر ان کی اس جواز سے مراد امکان ذاتی ہے یعنی فعل کی طرف نظر کرتے ہوئے، تو وَإِنْ كَانَ مُمْتَنِعًا نَظْرًا إِلَى الْوَاقِعِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اگرچہ وہ واقع اور حکمت کی طرف نظر کرتے ہوئے ممنوع ہو، اگر ان کی مراد یہ ہے کہ امکان ذاتی مراد ہے، تو فَبُطْلَانُ اللَّازِمِ مَمْنُوعٌ، تو اب یہاں پر لازم کا بطلان جو ہے وہ ممنوع ہے، یعنی اب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جناب یہ لزوم ہو سکتا ہے، لیکن یہ لزوم ہونے سے آیت اس کے منافی نہیں ہے کہ حسن و قب مان لیا جائے تو عقاب کا امکان ذاتی موجود ہے، تو جناب ٹھیک ہے، اس کے ماننے سے آیت اس کا رد نہیں کرتی۔ کیوں؟ والآیت الکریمۃ لا تدل الا علی عدم کونہ شان الباری الحکیم تعالی، کیونکہ آیت کریمہ تو یہی دلالت کر رہی ہے کہ اس کا ہونا جو ہے وہ شان باری تعالیٰ کے لائق نہیں ہے، وقوع کی نفی کر رہی ہے، امکان کی نفی تو یہاں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ اگر آپ نے جو ہم پر لازم کیا ہے لازم ہو بھی جائے تو اس سے کوئی استحالہ لازم نہیں آتا۔ فاستبانا معنى الوجوب الذي تقول به هؤلاء الكرام في امثال المقام، تو جناب اس وجوب کا معنی ظاہر ہو گیا کہ جو یہ علماء کرام یعنی ماتریدیہ اس طرح کے مقام پر کہتے ہیں، اور وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ممکن ذاتی اور واجب لغیری، وَأَنَّهُ لَيْسَ وُجُوبًا اعتزاليًا، نہ یہ وجوب اعتزالی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے وہ تو اللہ اس کے خلاف کرنے پر مقدور ہی نہیں ہے، ولا فلسفیًا، اور نہ یہ ایجابی ہے فلسفیوں کی طرح، کیونکہ وہ لوگ تو اختیار کو ہی سلب کر لیتے ہیں، اس کی نفی کر دیتے ہیں۔ بل بحمد اللہ تعالی سنیا حنیفا حنفیا، تو یہ تو جناب وہ واجب ہے جو سنی حنفی ہے اور ہر ٹیڑھ پن سے جدا ہے، ہر باطل سے جدا ہے۔ ولا ینافیہ قولہم، اب یہ وہی اعتراض آیا کہ آپ نے اس کو واجب لغیر کہا، تو یہ جو ماتریدیاں ہیں وہ تو اس کو واجب عقلی کہتے ہیں، تو اس پہ پھر واجب عقلی کا اطلاق کیسے ہو گیا؟
کیونکہ واجب عقلی کا اطلاق جو ہے وہ تو واجب للذات کے اوپر ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں، کل بھی میں نے گفتگو میں آپ کو بتایا تھا کہ ولا ینافیہ قولہم، یہ جو معنی ہم نے بیان کیا ہے تو یہ ان کے اس قول کے منافی نہیں ہے کہ یجب عقلا او واجب عقلی فإن الوجوب على هذا الوجه أيضا عقلی، کہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں واجب للغیر والی بات بھی اس اعتبار سے بھی یہ واجب عقلی ہی ہے. کیوں؟ یحکم بہ العقل، کیونکہ اس کا یہ حکم جو واجب ہونے کا دیا وہ بھی عقل ہی نے دیا ہے. لا شرعی، یہ واجب شرعی نہیں ہے. یتوقف علی السمع، جو دلیل نقلی کے اوپر موقوف ہو. تو اس اعتبار سے واجب عقلی کی دو قسمیں ہو گئیں. ایک تو وہ واجب عقلی کہ جو للذات ہے، اور دوسرا وہ واجب عقلی کہ جو ممتنع، جو واجب للغیر ہے، ممکن بھی ذات ہے، لیکن کیونکہ اس پہ حکم عقل ہی لگا رہی ہے، شریعت کے نص پر وہ موقوف نہیں ہے، تو اس لیے اس کے اوپر بھی واجب کا عقلی کا اطلاق کیا جاتا ہے. اقول، اب یہاں سے کسی کے دماغ میں جو یہ ایک وسوسہ آ سکتا تھا کہ جناب پھر تو کذب جو ہے وہ بھی واجب للغیر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو دیوبندیوں نے بات کہی تھی تو ان کے اوپر پھر اعتراض کس بات کے اوپر ہے؟ تو اعلیٰ حضرت اسی اشکال کو، اسی اعتراض کو، اسی وسوسے کو پہلے ہی دور کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں اقول ولا یذهبن عنك ان مقدوریت ما هو خلاف الحکمت لا تستلزم مقدوریت خلاف الحکمت او مقدوریت الحکمت فإن مقدوریته بالنظر الى ذاته لا من حيث هو خلاف الحکمت كما ان مقدوریت خلاف المعلوم والمخبر به في حد ذاته لا تستلزم مقدوریت الجہل والکذب، کہ جس طریقے سے خلاف معلوم اور خلاف مخبر بھی کا تحت القدرت ہونا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خود جہل اور خود کذب جو ہے وہ اللہ کا مقدور ہو جائے. ایسے ہی ایک ہے خلاف وہ امر، وہ فعل جو خلاف حکمت ہے، اور ایک ہے خود خلاف حکمت. ایک ہے وہ فعل جو خلاف حکمت ہے، تو وہ فعل جو ہے وہ تحت المقدور ہے، لیکن خود جو خلاف حکمت ہونا ہے وہ تحت المقدور نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ صفا ہے، اور جب صفا ہے تو نقص ہے، اور نقص سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ صفا پر قادر نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صفا تحت القدرت ہے. ہاں، جن چیزوں سے صفا لازم آ رہا ہے وہ بات ان کی ہو رہی ہے کہ جو خلاف حکمت ہیں. تو فرماتے ہیں یہ بات تمہارے دماغ سے نہ نکلے کہ خلاف حکمت جو شے ہے اس کا مقدور ہونا یہ خلاف حکمت کے مقدور ہونے یا خود حکمت کے مقدور ہونے کا تقاضا نہیں کرتا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ اس کا مقدور ہونا وہ اس کی ذات کی طرف نظر کر کے تھا. ٹھیک ہے نا، عدم وجود کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے تھا، اور اس اعتبار سے نہیں تھا کہ وہ خلاف حکمت ہے، کیونکہ ممکن بھی ذات تھا، محال للغیر تھا، تو خلاف حکمت ہونے کی وجہ سے محال ہوا، اور اپنے امکان ذاتی کے اعتبار سے وہ مقدور ہوا. جیسا کہ خلاف معلوم اور مخبر بھی کا مقدور ہونا اس کی ذات کے اعتبار سے ہے، تو یہ امکان ذاتی ہوتا ہے.
لیکن ممتنع بالغیر ہوتا ہے، جس طریقے سے ابو جہل کا ایمان ممتنع بالغیر تھا، کیونکہ خلاف معلوم ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے جہل اور کذب کا مقدور ہونا لازم نہیں آتا. تو فالتعالی عن مخالفات الحکمت والعلم والخبر بالاختیار لا يكون تعالیا عن السفہ والجہل والکذب بالاختیار. تو جناب حکمت، علم اور خبر کی مخالفات سے بلند ہونا، پاک ہونا اپنے اختیار سے، یہ جہل، سفہ اور کذب کے اپنے اختیار سے تعالی ہونا نہیں ہے. کیونکہ یہ جو افعال ہیں ان کا تو قدرت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو جہل ہے، سفہ ہے اور کذب ہے، یہ تو بذات خود نقص ہیں، ان سے کچھ نقص لازم نہیں آ رہا، یہ تو خود بھی آئینی ہی نقص ہے، اور ان سے نقص لازم آ رہا تھا، وہ بذات خود نقص نہیں تھے. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو حتی یلزم والعیاذ باللہ امکان هذه الاقذار کما تزعم النجدیۃ الفجار. تو یہ اگر اختیار سے تعالی ہوتی یہ چیزیں تو پھر یہ ان اقذار کا امکان جو ہے وہ لازم آتا. لیکن جب یہ اقذار بالاختیار نہیں ہے ان سے بچنا، تو اس لیے ان کا امکان بھی کوئی موجود نہیں ہے، جیسا کہ نجدیہ فجار نے ان کے امکان کی بات کہی تھی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے. تو اسی لیے یہ ان کا یہاں پر اعلیٰ حضرت نے جو ایک اشکال ہو سکتا تھا، تو یہ یہاں پر آپ نے اس کا رد فرما دیا. فَإِن قُلْتَ، اب یہاں پر ایک اعتراض اعلیٰ حضرت نقل کرتے ہیں کہ اس موقف کے اوپر کہ آپ نے جو ان کو قیاس کیا خلاف حکمت ہونے کو خلاف علم اور خلاف مخبر بھی کے اوپر، تو کہتے ہیں یہ قیاس درست نہیں ہے. اگر کوئی اعتراض کرے اور پھر اس اعتراض کرنے والے پر ایک اعتراض ہو رہا تھا تو وہ اعتراض بھی نقل کیا اور اس کا جواب بھی نقل کر کے پھر اصل اعتراض کا جواب دیا. تو فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر کوئی معترض یہ کہے کہ لا قیاس لمنافی الحکمت علی مخالف العلم والخبر، کہ جناب منافی حکمت کو مخالف علم اور خبر پر قیاس کرنا درست نہیں ہے. کیوں؟ لأن الفعل وخلافہ نسبتہما جمیعا الی العلم والخبر سواء، کیونکہ فعل کا ہونا یا نہ ہونا ان دونوں کی نسبت علم اور خبر کے اعتبار سے برابر ہے. فلو وقع خلافہ لعلم خلافہ، کہ اگر واقع خلاف ہوتا تو اللہ کو علم بھی خلاف ہی کا ہوتا. ٹھیک ہے جی. ولا خبر بخلافی ولی اخبر بخلافہ، اور اللہ پھر خبر بھی اسی کے خلاف کی دیتا اگر اس کے خلاف واقع ہوتا تو. ولا کذالک الحکمت، لیکن حکمت کا معاملہ اس طرح نہیں ہے. تو علم اور خبر تو کیونکہ واقع یہ ہے اس لیے یہ ہے، اگر اس کے برخلاف ہوتا تو علم اور خبر بھی اس کے مطابق ہوتی. لیکن حکمت ایسا نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے. قیاس کے لیے ضروری ہے کہ ایک جیسے ہونا چاہیے معاملہ، تو یہ فرق وہ یہاں پر واضح کر رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں حکمت اس طرح نہیں ہے. فَإِنَّهَا إِذَا نَافَتْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ أَن تَقْتَضِيهِ، کہ جب حکمت کسی شے کی نفی کرے گی تو نفی کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اس کا تقاضا نہیں کرے گی. ایک وقت میں دونوں چیزیں تو ہو نہیں سکتی کہ نفی بھی کرے اور تقاضا بھی کرے. تو اس لیے ان دونوں کی نسبت یکساں نہ ہوئی، ایک ہی چیز ہوگی. لیکن
خلاف علم اور خلاف خبر میں دونوں چیزیں یکساں ہیں. وہ تو واقع کے مطابق ہے، جو واقع ہونا تھا اللہ کو وہی علم ہے اور اسی کی اس نے خبر دی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن حکمت میں تو یہ چیز نہیں ہے. اور بالجملہ خلاصہ یہ نکلا ان کے اعتراض کا کہ منافات الحکمتی تکون لصفت فی نفس الفعل، کہ کسی بھی فعل کا منافی حکمت ہونا یہ اس نفس فعل میں ایک صفت کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ اس فعل میں ایک صفت ہے اور اس صفت کے وجہ سے وہ فعل یا تو حکمت کے مطابق ہوتا ہے یا حکمت کے منافی ہوتا ہے. تو یہ صفت تو ایک ہی ہے، یہ تھوڑی تبدیل ہو رہی ہے. تو فیات المنع من ذاتہ، تو یہاں پر جو منع آیا وہ اس کی ذات کی وجہ سے آیا. جب اس کی ذات کی وجہ سے آیا تو فلا یکون مقدورا، تو لہذا یہ مقدور نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ جھوٹ کا معاملہ ہے. خلاف العلم والخبر، برخلاف علم اور خبر کے خلاف کے، کیونکہ جو علم اور خبر کا خلاف ہے وہ تحت القدرت ہے امکان ذاتی کی وجہ سے، لیکن امکان وقوعی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کا خلاصہ نکلا کہ جو خلاف حکمت ہونا ہے وہ تو اس فعل کی صفت کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ معترض کہتا ہے لا یقال، ہماری اس بات پر ہم پہ یہ اعتراض نہ کرنا کہ الخبر یتبع العلم والعلم الواقع والواقع الارادۃ والارادۃ الحکمۃ والحکمۃ تلک الصفات الکائنۃ فی نفس الفعل بها یلائمها فیکون خلاف العلم والخبر ایضا غیر مقدورین. تو یہاں پر انہوں نے معترض نے بات کہی تھی کہ خلاف علم اور خلاف خبر جو ہے وہ تو مقدور ہوتے ہیں، لیکن جو خلاف حکمت ہے وہ مقدور نہیں ہونا چاہیے. تو اب اس پر کوئی ہم پر یہ اعتراض نہ کرے. وہ سائل یہ کہہ رہا ہے کہ جناب کوئی یوں نہ کہے کہ خبر جو ہے وہ تو علم کے تابع ہے، اللہ کو جو علم ہے اس کے مطابق خبر دی، اور علم جو ہے وہ واقع کے مطابق ہے، جو واقع تھا اللہ کو وہی علم ہے. کیا ایسا ہوگا؟ اور واقع جو ہے وہ ارادے کے تابع ہے، جو اللہ نے ارادہ کیا وہی واقع ہوا، اور ارادہ جو ہے وہ حکمت کے تابع ہے کہ اللہ نے ارادہ وہی کیا جو حکمت کے مطابق ہے. اور خود حکمت جو ہے وہ اس صفت کے تابع ہے کہ جو اس نفس فعل کے اندر موجود ہے. تو بات وہی آ گئی گھوم پھر کر. تو جب نفس فعل، جب حکمت کی بات آ گئی تو پھر کہتے ہیں کہ بہا یلائمھا، کہ اسی صفت کی وجہ سے وہ فعل حکمت کے مناسب ہوتا ہے. بہا کی ضمیر جو ہے وہ صفت کی طرف جا رہی ہے، یلائم فعل، اور ہا ضمیر حکمت کی طرف، کہ اس صفت ہی کی وجہ سے وہ فعل حکمت کے مناسب ہوتا ہے. تو لہذا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ جب اینڈ میں جا کر بات حکمت ہی کی آ گئی تو پھر خلاف علم اور خلاف خبر بھی مقدور نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم پر یہ اعتراض نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ لأن هذا حيث كان أحد جانب الفعل منافيا للحکمت، کیونکہ بات یہ اس صورت میں درست ہو سکتی ہے کہ جب حکمت فعل کی ایک جانب حکمت کے منافی ہو،
تو آپ کی یہ بات درست ہو سکتی ہے. وَرُبَمَا يَكُونُ فِي كِلَيْهِمَا حِكْمَةٌ كَمَا سَيَأْتِي، اور کبھی تو جناب دونوں طرف حکمت موجود ہوتی ہے، فعل میں بھی اور اس کے ادب میں بھی. تو جب دونوں طرف ہی ہے تو پھر وہ حکمت کے خلاف ہوا ہی نہیں. اس لیے ہم پر یہ اعتراض نہیں کرنا. یہ تب ہوتا کہ جب حکمت صرف ایک جانب میں ہونا لازم ہوتا. جب حکمت ایک جانب میں ہونا لازم نہیں ہے، دونوں طرف ہو سکتی ہے، فعل میں بھی اور ترک میں بھی، تو اس لیے ہم پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا. تو فلا یاتی المنع اصلا من قبل الحکمتی، تو لہذا یہ منع جو ہے حکمت کی طرف سے اصلاً ہوگا ہی نہیں. تو جب حکمت کی طرف سے نہیں ہے تو پھر جو اس کے توابع ہیں ان کی طرف سے منع کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کا خلاف مقدور ہونا. قلت، اب یہاں سے اعلیٰ حضرت اس اصل اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکمت کے منافی ہونا کسی فعل کا یہ اس میں موجود ایک صفت کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو لہذا یہ امتناع ذاتی ہو گیا، یہ نتیجہ انہوں نے نکالا تھا. تو اعلیٰ حضرت اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے جو صفت والی بات کی ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو آپ نے نتیجہ امتناع ذاتی کا نکالا وہ درست نہیں ہے. امتناع بالغیر ہی ہے یہاں پر، کیونکہ یہاں پر جو صفت ہے وہ اس فعل کا غیر ہے. یہ تو اللہ کی صفات میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو صفات ہیں نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہیں، باقی جتنے بھی حادث ہیں ان کی صفات اس کا غیر ہوتی ہے. تو یہاں امتناع بالذات کیسے آ گیا؟ غیر سے آیا، اور یہی ہمارا مطلوب ہے. تو فرماتے ہیں نعم، ہاں آپ کا یہ اعتراض ہم تسلیم کرتے ہیں. کیا بات؟ کہ حکمت کے منافی ہونا یہ فعل کی صفت کی وجہ سے ہے، اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن اگلی جو بات انہوں نے نکالی اس کا ہم انکار کرتے ہیں. کیوں؟ تو وہ دلیل پیش کرتے ہیں وَلَكِنَّ نُشُوءَ الْمَنْعِ عَنْ صِفَةٍ فِي الْفِعْلِ لَا يَكُونُ نُشْؤُهُ عَنْ نَفْسِ ذَاتِهِ، کہ منع کا منشا ہونا فعل میں اس کی صفت کے اعتبار سے، یہ منع کا منشا ہونا اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہوتا. یہ جو نتیجہ انہوں نے نکالا نا کہ امتناع ذاتی ہوا، یہ ہم تسلیم نہیں کرتے. فلا ينافي المقدوریت الذاتیہ تھا، تو جب یہ اس کی ذات کی وجہ سے منع نہیں ہے تو لہٰذا یہ مقدوریت ذاتی کے منافی نہیں ہے. بات وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ صفت اس کا غیر ہے، تو یہ منع غیر سے آیا، تو پھر آپ نے اس کو ذات کا منع کیسے کہہ دیا؟ ٹھیک ہے. ھذا غایۃ الکلام فیما اصلوا، یہ جو ماتریدیہ نے اصل بیان کی تھی، جو ضابطہ قاعدہ تھا، یہ اس کی تقریر کی غایت ہے. تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہاں وہ جو واجب کہہ رہے ہیں واجب لذاتی ہی نہیں ہے، واجب للغیر مراد دیتے ہیں وہ. وَأَمَّا الْفُرُوعُ، اب جو اسی قاعدے کے اوپر فروعیات آئی ہیں تو فَمِنْهَا مَا لَمْ يَذْهَبْ إِلَيْهِ إِلَّا بَعْضُهُمْ، تو بعض فروعیات تو وہ ہیں کہ جو بعض ماتریدی اس کی طرف گئے ہیں، سب کا قول نہیں ہے، جمہور کا قول نہیں ہے. وہ کا وجوبی عذاب الکافر عقلاً، کہ کافر کے عذاب کا لازم ہونا عقلی طور پر، واجب عقلی اس کو جو کہا انہوں نے. تو یہاں پر اعلیٰ حضرت نے پیچھے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ بعض کا قول ہے، مجہور قول ہے، جمہور کا نہیں ہے یہ قول. وَمِنْهَا مَخْتَرْتُ أَنَا لِنَفْسِي وِفَاقَ الْأَئِمَّةِ الْأَشْعَرِيَّةِ فِيهِ كَامْتِنَاعِ تَعْذِيبِ الْمُطِيعِ عَقْلًا، اور بعض وہ ہیں جیسا کہ مطیع کا
عذاب دینے کو عقلاً محال کہنا؟ تو کہتے ہیں اس مسئلے میں نے ائمہ ماتریدیہ کی اتباع کو، ان کی موافقت کو اپنے لیے اختیار کیا ہے کہ وہ اس تعذیب مطیع عقلاً کو جائز کہتے ہیں عقلی طور پر، اور جو ماتریدیہ ہیں وہ اس کو محال کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت اس مسئلے میں اشاعرہ کے ساتھ ہیں۔ وَهَذَا الْفَرْعُ عَنِ إِرْسَالِ الرُّسُلِ وَإِنزَالِ الْكُتُبِ أَيْضًا مِمَّنْ رَاجِحُ فِيهِ عِنْدِي عَدْمُ الْوُجُوبِ الْعَقْلِيِّ۔ کہتے ہیں یہ جو فرع ہے، یعنی رسولوں کو بھیجنا، کتاب کا نازل کرنا، اس میں بھی میرے نزدیک راجح وہی ہے کہ اس میں کوئی واجب عقلی نہیں ہے یہ معاملہ، برخلاف ماتریدیہ کے۔ فَسُبْحَانَ مَن يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، تو پاک ہے وہ ذات جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو فتحصل بحمد اللہ، تو جو خلاصہ نکلا وہ یہ ہے کہ انما کان نقصا فی حد ذاتہ کالکذب والجہل والسفہ والعجز عن اعدام علم نفسہ وحکمتہ او قدرتہ او شیء من صفاتہ عز وجل، فذلک کلہ محال بالذات قطعا اجماعا بیننا وبین الاشعریۃ وسائر اہل السنۃ بل وسائر العقلاء، کہ جو چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے ہی نقص ہیں، جیسا کہ جھوٹ، جہل، بے وقوفی، عاجز ہونا، تو مراد میری یہ ہے کہ اپنے علم، اپنی حکمت، اپنی قدرت یا اپنی صفات میں سے کسی صفت کو معدوم کر دینا، کیونکہ جب یہ معدوم ہوں گی تو یہ چیزیں لازم ہوں گی۔ تو یہ سب کی سب اللہ کے حق میں محال بالذات ہیں قطعی طور پر، اور اس پہ اتفاق ہے ہمارا اور اشاعرہ کا اور تمام اہل سنت کا، بلکہ تمام عقلاء کا۔ وما لم یکن کذالک فی نفسہ، اور جو بذات خود نقص نہ ہوں، وانما یلزمہ نقص من خارج ان لو وقع، اور اس کو نقص خارج سے لازم آئے اگر وہ واقع ہو تو، کیا خلاف المعلوم والمخبر بھی، جیسا کہ علم اور خبر کے خلاف کا ہونا۔ فذالک مقدور بالذات مستحیل بالغیر، تو یہ جناب ممکن بالذات ہوتا ہے اور محال بالغیر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جب ممکن بالذات ہے تو مقدور بالذات ہو گیا۔ فَيَكُونُ مُتَعَلِّقَ الْقُدْرَةِ دُونَ الْإِرَادَةِ، تو یہ جو ہے یہ قدرت کا متعلق ہوتا ہے، قدرت اس کے متعلق ہوتی ہے، ارادے کے نہیں۔ یعنی امکان ذاتی کا تعلق قدرت سے ہے، لیکن صرف امکان ذاتی کافی نہیں ہے ارادے کے تعلق کے لیے، اس کے لیے امکان وقوعی بھی درکار ہے کہ اس کا کوئی معنی نہ ہو۔ ومن احال بالذات فکلامہ مؤول او محجور، تو جس نے اس کو محال بالذات کہہ دیا تو اس کا کلام یا تو مؤول ہے، یعنی اس کو بالغیر مراد لیں گے، محال بالغیر پہ محمول کریں گے، یا پھر اگر کوئی تعویل ممکن نہیں ہے تو پھر اس کو محجور کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، یہ جمہور کے خلاف ہے۔ ومنہ، اور اسی میں سے کہ جو محال بالغیر ہے، ہمارے عند ائمتنا الماتریدیہ کل فعل ینافی الحکمت، کہ ہر وہ فعل جو حکمت کے منافی ہے، لما فیہ من القبح، کیونکہ اس میں قبح پایا جا رہا ہے۔ ثم تختلف الانظار فی کون بعض الافعال منافیۃ للحکمت فتستحیل بالغیر
او قضیات لہا فتجب کذالک. تو پھر کہتے ہیں کہ نظریں اس معاملے میں مختلف ہوئی ہیں کہ بعض افعال کا حکمت کے منافی ہونا، تو جب حکمت کے منافی ہے تو اس کو محال بالغیر کہیں گے، اور بعض نے اس طرح کہا کہ وہ حکمت کا تقاضا ہیں. جب حکمت کا تقاضا ہے تو تجب کذالک ای واجب للغیر، وہاں محال للغیر کیونکہ منافی ہونے کے اعتبار سے محال کی بات آئے گی اور تقاضے کے اعتبار سے وجوب کی بات آئے گی. کعفو الکافری، جیسا کہ کافر کو معافی کا معاملہ ہے، تو کافر کو معافی کا جو معاملہ ہے وہ عند النصفی محال للغیر ہے. ٹھیک ہے جی. وتعذیب الطاع عند الجمہور، اور جو ماتریدیہ کے جمہور ہیں، مطلقاً جمہور نہیں، جمہور ماتریدیہ کیونکہ ان کی بات ہو رہی ہے، تو مطیع کو عذاب دینا تو یہ ان کے نزدیک محال للغیر ہے. ٹھیک ہے. وارسال الرسل عنده، رسولوں کو بھیجنا واجب ہے امام نصفی کے نزدیک، ای واجب للغیر، کیونکہ حکمت کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے جی. وإصابۃ المطیع عندهم، اور ماتریدیہ کے نزدیک دیگر جو ہیں کہ مطیع کو ثواب دینا وہ ان کے نزدیک واجب للغیر ہے، کیونکہ حکمت کا تقاضا ہے کہ مطیع اور مسیع یکساں نہ ہو. ٹھیک ہے جی. او لا ولا فلا ولا، تو علامہ احمد مصباحی صاحب نے یہاں پر حاشیہ لگا کے وضاحت کر دی اس کی کہ ای تو بعض افعال وہ ہوں گے لا تکونوا منافیۃ للحکمت ولا قضیات لہا، کہ کچھ فعل وہ ہیں کہ جو نہ حکمت کے منافی ہیں نہ حکمت کا تقاضا ہیں. تو پہلے لا سے نفی کی کہ حکمت کے منافی نہیں، اور دوسرے لا سے کہ وہ حکمت کا تقاضا بھی نہیں. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلا ولا، تو نہ وہ محال ہوئے نہ وہ واجب ہوئے. بل تکون فی حیز الامکان الوقوعی، بلکہ وہ امکان وقوعی کے درجے میں ہیں، ہو بھی سکتے ہیں، اس کے ہونے سے کوئی معنی نہیں ہے، یعنی ارادے کا تعلق اس سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو امکان ذاتی تو پہلے ہی تھا، امکان وقوعی بھی ہے اس میں، کیونکہ نہ حکمت اس کے منافی ہے نہ حکمت اس کا تقاضا کر رہی ہے. تو فرماتے ہیں اتقن ھذا المقام فإنه من مزال الأقدام وبالله العصمة وبه الاعتصام ھذا تقریر کلامہم علی طبق مرامہم. تو اس مقام کو پختگی سے یاد کر لے، کیونکہ یہ قدموں کے پھسلنے کی جگہ ہے، اور اللہ ہی کی توفیق سے غلطیوں سے بچنا ہے اور حق کو پکڑنا ہے. اور یہ ان کے کلام کی تقریر ہے ان کے مقصد کے طبقے کے مطابق، یعنی امام نصفی کا کیا مراد ہے اور ماتریدیہ کا کیا مراد ہے. قدست اسرارہم و افیدت علینا انوارہم، تو ہم پر ان کے اسرار مقدس ہوں اور ہم پر ان کے انوار فیضیاب ہوں. ولناتی علی موارد التأصیل، اب جو تاصیل کی جگہ ہیں، یہ اصل تو بتا دی، فروع بھی بتا دی، اب اس کا استعمال کیسے ہے وہ یہاں پر اعلیٰ حضرت بیان فرمائیں گے. یہ ہے اصل چیز. فاقول مستعینا بالجلیل، اللہ جلالہ سے مدد کرتے ہوئے میں کہتا ہوں، ما کان لمؤمن ان یرتاب فی کون افعال اللہ کلها دقها وجلها علی وفق حکمتہ البالغۃ، کہ کسی مومن کو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے جتنے بھی افعال ہیں چھوٹے بڑے، وہ سب کے سب اس کی حکمت بالغہ کے مطابق ہیں. فما فعل ما فعل الا لحکمت ولا ترک ما ترک الا لحکمت،
تو جو اللہ نے کیا حکمت کی وجہ سے کیا، جو چھوڑا حکمت کی وجہ سے چھوڑا. بل لہ فی کل فعل و ترک حکم لا یعلمہ الا ہو، بلکہ اس کے ہر فعل و ترک میں ہزارہا وہ حکمتیں ہیں جس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. ولا شک ان منافۃ شیء للحکمت یحیلہ جملۃ واحدۃ. اب یہاں تین چیزیں تھیں. ایک کسی فعل کا حکمت کے منافی ہونا، ایک ہے کسی فعل کا حکمت کا تقاضا ہونا، اور تیسرا ہے نہ حکمت کا تقاضا ہونا اور نہ حکمت کے منافی ہونا. تین طرح کے فعل ہو گئے. تو اب فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی شے کا حکمت کے منافی ہونا یہ تو اس کو من جملہ محال قرار دیتا ہے کہ کسی بھی فعل کا منافی حکمت ہونا یہ اس کو فوری طور پر محال قرار دے دیتا ہے، کیونکہ جو حکمت کے خلاف ہے ارادہ اس سے متعلق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بیدی ان موافقتها قد لا یوجب. لیکن اب جب دوسری بات ہے کہ حکمت کے موافق ہونا، کہ کوئی فعل حکمت کے موافق ہے تو اس حکمت کے موافق ہونے سے کبھی وہ فعل واجب نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ ان یکون الفعل وخلافہ فی کلیہما حکمت، کہ اس کے فعل کے ترک میں اور اس فعل میں دونوں طرف حکمت موجود ہے. تو حکمت کے مطابق ہونے سے وہ فعل ہونا لازم نہیں آتا. فَكُلٌّ عَلَى وَفْقِهَا، تو چاہے فعل ہو یا اس کا عدم ہو دونوں ہی حکمت کے مطابق ہے. وَلَا يَجِبُ مِنْهُمَا شَيْءٌ، لہذا ان میں سے کوئی بھی شے واجب نہیں ہوگی. الا ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، ان المولا عز وجل ان عذب عاصیا عذبہ عدلا حکیما وان غفر غفر عزیزا حکیما غفورا رحیما، کہ اگر اللہ تعالی کسی عاصی کو عذاب دے تو اس حال میں عذاب دے گا کہ وہ عدل کرنے والا اور حکمت والا ہے، اور اگر اس عاصی کو بخش دے تو اس حال میں بخشنے والا ہوگا کہ وہ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے. تو بخشنے میں بھی حکمت ہے اور عذاب دینے میں بھی حکمت ہے. تو دونوں چیزیں حکمت کے موافق ہو گئیں. تو دونوں ہی واجب نہیں ہیں، نہ عذاب دینا واجب نہ معاف کرنا واجب. ان میں سے کوئی بھی چیز واجب نہیں کیونکہ دونوں ہی حکمت کے مطابق ہے. وَإِلَيْهِ يُشِيرُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ابن الْأَمَةِ الصَّالِحَةِ علیہ السلام فی قولہ لربہ عز وجل ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. سورہ مائدہ آیت 118، کہ اسی کی طرف اشارہ کیا بندہ صالح نے جو بندی صالحہ کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی اپنے امتیوں کے بارے میں کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، یعنی تیرا عذاب دینا بھی ٹھیک ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بے شک تو غلبے والا اور حکمت والا ہے. تو کان الظاہر ان یقولا، تو ان کو تو ظاہر یہ تھا کہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کیونکہ وہ تو اپنے امتیوں کی بخشش چاہ رہے تھے کہ اگر تو ان کو بخش دے تو تو غفور الرحیم ہے. لیکن عدل الیہ، لیکن انہوں نے یہ عبارت استعمال کی، کیوں؟ لیدل ان الغفران ایضا عین الحکمت، تاکہ اس بات پر دلالت کریں کہ بخشنا بھی عین حکمت ہے اور عذاب دینا بھی عدل ہے.
وہ بھی حکمت ہے۔ وَأَنَّ الْمُلُوكَ إِذَا أُحْضِرَ لَدَيْهِمُ الْبُغَاةُ فَهُمْ وَإِنْ كَانُوا كُرَمَاءُ يُحِبُّونَ الْعَفْوَ رُبَمَا لَا يَعْفُونَ إِمَّا حِذْرًا عَنْ سِطْوَتِهِمْ أَوْ تَحَرُّزًا عَنْ لُزُومِ السَّفَهِ بِتَرْكِ الْأَعْدَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ۔ کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے پاس جب ان کے پاس باغی لائے جائیں گرفتار کر کے، تو وہ اگرچہ کرم والے ہوں، معافی کو پسند بھی کرتے ہوں، تو بہت مرتبہ وہ معاف نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کے دوبارہ حملے کرنے سے بچنے کے لیے کہ ان کو چھوڑ دیں گے یہ پھر دوبارہ حملہ کریں گے، یا پھر بے وقوفی کے لزوم سے بچنے کے لیے کہ دشمن کو چھوڑ دیا باوجود اس پر قدرت کے، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے۔ تو یہ تو عام بادشاہوں کی بات ہے۔ وَأَنْتَ يَا مَلِكَ الْمُلُوكِ مُنَزَّهٌ عَنْ كُلِّ ذَلِكَ، تو اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، کسی کے ڈر سے اور کسی کے لزوم صفا سے، دونوں چیزوں سے تو پاک ہے۔ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْغَالِبُ لَا يَغْلِبُهُ أَحَدٌ وَالْحَكِيمُ الْبَالِغُ حِكْمَتُهُ لَا نَقْصَ فِيهَا وَلَا عَوَدَ، کہ تو غلبے والا ہے، تجھ پر کوئی غالب نہیں، تو حکیم ہے اور تیری حکمت بہت بلند ہے جس میں کوئی نقص نہیں اور کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ عود ٹیڑھا پن، کجی۔ وَإِذَا وَعَيْتَ هَذَا، جب تو نے یہ یاد کر لیا تو دَرَيْتَ أَنَّ هَا هُنَا شَيْئَيْنِ، تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ یہاں دو چیزیں ہیں، فعلاً و ترکاً، کسی بھی فعل کا ہونا یا نہ ہونا، والوجوہ ثلاثۃ، اور وجہ بھی تین سامنے آ گئیں تمہارے، منافات الحکمتی المحیلتی، نمبر ایک کسی بھی فعل کا حکمت کے منافی ہونا جو اس کو محال کر دے، دوسری وموافقتها المسوغتی، حکمت کا اس فعل کا موافق ہونا، فعل کا اس حکمت کے موافق ہونا جو اس کے جواز کو ثابت کر رہی ہے، مسوغہ جائز ہونے کو ثابت کرے، اور تیسرا وَاقْتِضَاؤُهَا الْمُوجِبُ، کہ وہ فعل جو ہے وہ حکمت کا تقاضا ہو، جب حکمت کا تقاضا ہے تو وہ اس کو واجب کرے گی، الموجب۔ تو فرماتے ہیں وَوُجُودُ أَحَدِ الطَّرْفَيْنِ فِي فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ يَقْضِي بِوُجُودِ الْآخَرِ فِي الْآخَرِ، کہ ان دونوں طرفوں میں سے کسی ایک کا ہوئی ہونا، یعنی حکمت کے منافی یا حکمت کا تقاضا، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر فعل یا ترک میں پائی جائے تو یہ دوسرے کے وجود کا فیصلہ کرے گی دوسری طرف میں، یعنی اگر فعل میں تقاضا ہے تو عدم میں پھر منافات ہوگی، اور اگر فعل میں منافات ہے تو اس کے ترک میں اقتضاء ہوگی۔ سمجھ آئی نا بات؟ تو دو طرفوں میں سے ایک اگر ایک طرف ہے تو دوسری میں دوسری طرف اس کا پایا جانا وہ ضروری ہے۔ وجود الوسطی، وجود الوسط، اور اگر درمیان میں ہے یعنی نہ منافات ہے نہ موافقت ہے نہ اقتضاء ہے تو پھر یہ وسط کا وجود ہوگا، یعنی ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی۔ فالصور الست رجعت ثلاثا، تو 6 صورتیں ہیں 3 کی طرف لوٹ آئیں۔ وسطها کثیرۃ الوجود وقد علمت مثالها، تو جو درمیانی ہے اس کا بہت سارا افعال ایسے ہیں، اور اس کی ایک مثال آپ نے جان لی، یہی گناہ گار کو معافی والی، دونوں طرف حکمت موجود ہے۔ تو اب جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو ولا تقول الاشاعرۃ ان جاوزت النقص فی النفس الا بها، تو اشاعرہ جب یہ بات کہتے ہیں کہ نفس فعل میں نقص تجاوز کر گیا تو ان کی مراد یہی ہوتی ہے، یعنی وسط، تو امکان ہوتا ہے ہو بھی سکے نہ بھی ہو سکے، وہ نہ وجوب کی بات کرتے ہیں نہ محال کی بات کرتے ہیں۔ والسورۃ الاولی
فی الفعل عنی منافاتہ للحکمت المستلزمۃ لاقتضاء الترک فغیر مستبعد۔ تو کہتے ہیں کہ جو پہلی صورت ہے فعل کی، یعنی اس فعل کا حکمت کے منافی ہونا جو اس کے ترک کے اقتضاء کو مستلزم ہے، کہ جب منافات ہے تو اس کا ترک ہونا ضروری ہے، تو یہاں پر وہ مستبعد نہیں ہے، اس کو مراد لیا جا سکتا ہے۔ وَلَعَلَّ تَعْذِيبَ الْمُطِيعِ الْمَحْضِ صَرْفًا مَحْضًا يَكُونُ مِنْهَا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ایک محض مطیع شخص جو ہے اس کو محض عذاب دینا، ایک تو عذاب کا وہ معنی بیان کیا تھا جو اعلیٰ حضرت نے پیچھے، اس سے ہٹ کر کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اس میں سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی منافات حکمت میں سے، کما اشرنا الیہ مما مرہ ومنہ، اور اسی میں سے جو منافات حکمت کا معاملہ ہے، التکلیف بالمحال الذاتی من المکلف بمعنی حقیقت الطلب، کہ محال ذاتی کا مکلف بنانا مکلف کو حقیقت طلب کے معنی میں، کیونکہ پیچھے قید لگا دی تھی کہ عاجز بنانے کے لیے بھی مکلف کیا جا سکتا ہے، تو وہ اسی لیے حقیقت طلب کی قید لگائی اعلیٰ حضرت نے، لِأَنَّهُ عَبَثٌ كَمَا تَقَدَّمَ، کیونکہ یہ تو عبث ہے جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ وَأَمَّا عَكْسُهَا وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنِ اقْتِضَاءَهَا لِفِعْلٍ وُجُوبًا مُسْتَلْزِمًا لِمُنَافَاتِهَا التَّرْكَ فَالْعَبْدُ لَا يَرَاهَا فِي شَيْءٍ مِّنَ الْأَفْعَالِ۔ تو کہتے ہیں جو اس کا عکس ہے، یعنی تیسری قسم جو ہے، یعنی حکمت کا کسی فعل کا تقاضا کرنا وجوبی طور پر جو اس کے ترک کے منافی ہونے کو مستلزم ہے، کہ اس کا ترک نہیں ہو سکتا، اس کا ہونا ضروری، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ کے کسی فعل میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کیفا، اس کے کسی فعل میں یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ وَلَوْ لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ الْعَالَمَ رَأْسًا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِ بَأْسًا، کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کائنات ہی کو اصلاً پیدا ہی نہ فرماتا تو اس میں کیا کوئی حرج تھا؟ اللہ نے اپنے ارادے سے اس کو پیدا فرمایا ہے، تو ایجاب تو نہیں ہے، نہ وجوب تھا اللہ پر، تو حالانکہ حکمت کا تقاضا ہے، تو اللہ پر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہوگی۔ اذن یکون قد استکمل بالخلق، کیونکہ اگر اللہ مجبور ہو جائے عالم کے پیدا کرنے پر تو پھر تو جناب یہ ذات کی تکمیل تخلیق سے ہوگی جو اللہ کے حق میں محال ہے۔ وہو الغنی الحمید، اور وہ تو سراہا ہوا سب سے بے پرواہ ہے۔ الفعال لما یرید، فَإِذَا لَمْ يَأْتِ نَقْصٌ فِي تَرْكِ الْكُلِّ، تو جب پوری کائنات کو نہ بنانے میں ہی کوئی نقص نہیں آ رہا، وَقَدْ تَرَكَ فِيمَا لَا يَتَنَاهِي مِنَ الْأَزَلِ الْأَزَلِ إِلَى يَوْمِ بَدْءِ الْخَلْقِ فَمِنْ أَيْنَ يَأْتِي فِي تَرْكِ الْبَعْدِ، کیونکہ اللہ نے تو ازل کے اندر اس کو ترک کر کے رکھا تھا اس دن تک کہ جب اللہ نے اس کو پیدا کیا، تو اس سے پہلے جو ازل کا جو بھی معاملہ ہے اس میں تو یہ عالم تھا ہی نہیں، تو جب اللہ نے اتنا ازل الازل میں اس کو نہیں کیا، پھر ایک دن اس کو پیدا کیا، تو جب تک وہ ترک رہا تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو بعض کے ترک میں کیسے خرابی ہو سکتی ہے؟ وَكَمْ لِلَّهِ مِن سِرٍ خَفِيٍّ يَدُقُّ خِفَاهُ عَنْ فَهْمِ الذَّكِيِّ، تو اللہ کے بہت سے ایسے پوشیدہ راز ہیں کہ جو سمجھ والوں کی سمجھ سے ان کا خفی رہنا بھی خفی ہے۔ وَتَحَرَّرَ أَنَّ أَفْعَالَهُ وَتُرُوكَهُ كُلَّهَا عَلَى وَفْقِ الْحِكْمَةِ قَطْعًا، تو اب جو تحریر ہے، جو بات نکھر کے سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا ہر فعل اور ہر ترک وہ قطعاً حکمت کے مطابق ہے۔ وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَن يَكُونَ مِنَ الْأَفْعَالِ مَا تُحِيلُهُ الْحِكْمَةُ وَتُوجِبُ تَرْكَهُ،
اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کے افعال میں سے وہ ہوں کہ حکمت جس کو محال کہے اور اس کے ترک کو واجب کہے. وَإِن شَمَلَتْهُ الْقُدْرَةُ، اگرچہ قدرت دونوں کو شامل ہے. وَلَا نَرَى فِعْلًا تُوجِبُ الْحِكْمَةُ وَتُحِيلُ تَرْكَهُ مَعَ شُمُولِ الْقُدْرَةِ لَهُمَا. تو فرماتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا فعل نہیں دیکھتے کہ حکمت جس کو واجب کرتی ہو اور اس کے ترک کو محال کرتی ہو، باوجود یہ کہ اللہ کی قدرت دونوں کو شامل ہو، تو ایسا کوئی اللہ پر فعل نہیں ہے. جو آخری بات کہی تھی اعلیٰ حضرت نے، ہاں یاتی ذالک من قبل العلم والاخبار، ہاں علم اور خبر کی طرف سے یہ چیز آ سکتی ہے کہ امکان ذاتی تھا، لیکن علم اور خبر کے خلاف ہونے کی وجہ سے اللہ کا ارادہ اس سے نہیں ہوگا. فعن ھذا اقول، تو اسی بات سے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان تعذیب الطاع صرفا محضا ان استحال، کہ محض نیک کو عذاب دینا اگر یہ محال ہے، فاصابۃ المطیع واجب عند الجمہور، جیسا کہ مطیع کو ثواب دینا یہ جمہور ماتریدیہ کے نزدیک واجب ہے. تو فرماتے ہیں لا توجب الحکمت عقلا، تو عقل اس کو، حکمت اس کو عقلاً واجب نہیں کہتی. وَإِن وَجَبَ عِلْمًا وَسَمْعًا، اگرچہ علم اور سماع کے اعتبار سے یہ واجب ہے کہ اللہ نے یہ فرما دیا ہے. تو ذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ، کہ یہ میرا فضل ہے جس کو چاہے میں دوں. وَكَذَلِكَ تَعْذِيبُ الْكَافِرِ، اسی طرح کافر کو عذاب دینا جو امام نصفی کے نزدیک واجب تھا. وَإِرْسَالُ الرُّسُلِ وَاجِبٌ عِندَهُ، اسی طرح رسولوں کو بھیجنا امام نصفی کے نزدیک واجب تھا. وَإِنزَالُ الْكُتُبِ، کہتے ہیں كُلُّ ذَلِكَ تَسْتَدْعِيهِ الْحِكْمَةُ، کہ ان تمام کا حکمت دعویٰ تو کرتی ہے، تقاضا تو کرتی ہے، لیکن حکمت کے تقاضے سے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جو بعض کے ترک سے کوئی استحالہ نہیں ہوتا، جب کل کے ترک سے نہیں ہو رہا تو بعض کے ترک سے کیسے ہوگا؟ تو من دون ایصال الی حیز الوجوب، تو حکمت کا یہ طلب کرنا یہ اس کو وجوب کے درجے میں پہنچانے والا نہیں ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، تو اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. فَهَذَا مَا أَدَّى إِلَيْهِ نَظْرِي، تو یہ ہے وہ کہ جس کی طرف میری نظر، میری دلیل پہنچی ہے. فَإِنْ كَانَ صَوَابًا وَذَاكَ رِجَائِي فَمِنَ اللَّهِ رَبِّي، اگر یہ درست ہے اور مجھے اسی کی امید ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، میرے رب کی طرف سے. وَحَقُّ الْحَمْدِ لِوَجْهِهِ الْجَمِيلِ، اور حمد کا حق جو ہے اسی کی ذات مقدسہ کے لیے ہے. وَإِنْ كَانَ فِيهِ خَطْءٌ فَأَنَا تَائِبٌ إِلَى اللَّهِ مِنْ كُلِّ خَطْءٍ، اور اگر اس میں کوئی خطا ہے تو میں اللہ سے ہر خطا سے توبہ کرتا ہوں. وَعَلَى مَا هُوَ الْحَقُّ عِنْدَ رَبِّي عَقَدتُّ قَلْبِي، اور جو میرے رب کے نزدیک حق ہے میں اسی پر اپنے دل کا عقیدہ رکھتا ہوں. وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہی کارساز ہے اور اچھا کارساز ہے اور وہی مجھے کافی ہے. والحمد للہ ذی الجلال والاکرام، والصلاۃ والسلام علی سید الانام محمد وآلہ وصحبہ الکرام، آمین. یہاں پر یہ خلاصہ نکل آیا کہ کسی چیز کا خلاف حکمت ہونا تو وہ تو محال کر دے گا اس کو، لیکن حکمت کے تقاضے کے مطابق ہونا وہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں کرتا. اور جو ماتریدیہ میں سے بعض لوگوں نے بات کہی تو وہ اس اعتبار سے انہوں نے اس کو لازم قرار دیا تھا، تو واجب سے مراد ان کی واجب ذاتی نہیں ہے بلکہ واجب للغیر ہے. تو یہ خلاصہ ہے اعلیٰ حضرت کے اس حاشیے کا جو تقریباً بہت تفصیلی تھا، اور الحمدللہ وہ ہمارا مکمل ہو گیا. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین.